السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 یعنی 43، 44، 45 اور 46، گھبرائیں نہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہے۔ انشاءاللہ 15 سے 17، 18، 20 منٹ کے اندر مختصر طور پر اس قرآن عظیم کی ان 4 آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے اس آیت کریمہ کا ترجمانی اس طریقے سے کی ہے، فرماتے ہیں اور نماز قائم رکھو، مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک خاص حصہ رہتا ہے اسی کو ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ صرف ایک خاص حصہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورا کے پورا، یعنی جو کام ہے وہ مکمل طریقے سے مراد ہوتا ہے۔ مثال میں یہی تھے، آپ دیکھیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دوسرے بھی آئے، وہ صرف رکوع نہیں کرتے بلکہ مکمل نماز پڑھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے کام کی کسی ایک چیز کو، ایک حصے کو بیان کیا جاتا ہے اور اس سے مراد پورا کے پورا حصہ ہوتا ہے، پورا کے پورا وہ کام ہوتا ہے۔ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آپ یہاں پر دیکھیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہاری جانب قرآن مقدس کتاب اتاری اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ ایسی کتاب ہے جو تمہاری توریت، تمہاری انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، چونکہ یہودیوں سے، نصرانیوں سے کلام تھا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ایمان کا حکم دیا، پھر نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اصل ہے، اعمال جو ہے وہ اس کی فرع ہے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، ایک نارمل سی بات ہے کہ اگر بندہ ایمان والا ہے تو یہ اعمال اسے کام دیں گے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو یہ اعمال اسے کام ہرگز نہیں دیں گے۔ لاکھوں بندہ لاکھوں سجدے کر لے، اتنے سجدے کرے کہ اس کی پیشانی کے اوپر سیاہ دھبا پڑ جائے، لاکھوں حج کر لے، یعنی لاکھوں حج تو نہیں کر سکتا لیکن جتنی اس کی عمر میں ہو سکے سینکڑوں حج وہ بندہ کر لے، سینکڑوں عمرے کر لے، نمازیں پڑھ لے، لیکن اس کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا یہ عمل اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں، ایمان کا جو سب سے اہم اور پہلا جو رکن ہے، پہلا جو پلر، پہلا جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس طرح تمہیں لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس کو بھی کلمے کا ایک حصہ، ایک جز اور اہم پارٹ اسے ہمیں ماننا ہے۔ اگر بندہ صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور معاذ اللہ دوسرے حصے کا انکار کرتا ہے، یعنی کلمے کا دوسرا حصہ جس میں ہمارے نبی کی صداقت، رسالت اور نبوت کا بیان ہے، اس کا اقرار ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اگر بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بھی ماننا ہے اور محمد الرسول اللہ بھی ماننا ہے۔ اب یہ دونوں جب ملے گا تب وہ بندہ کامل مومن ہوگا۔
اور صرف بندہ توحید ہی کا اقرار کرے اور معاذ اللہ نبی میں اپنے دل کے اندر معاذ اللہ مصطفیٰ کریم کے تعلق سے بغض رکھے، عداوت رکھے، کینہ رکھے، نفاق رکھے، منافقت رکھے، تو اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اصل ایمان کی جو روح ہے، جان ہے، مغز ہے، کل ہے، وہ حضور کی محبت ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ان یہودیوں سے یہی کہا گیا کہ صحیح معنی میں قرآن پر ایمان لاؤ، صحیح معنی میں جو ہمارے آخری نبی ہیں ان پر ایمان لاؤ، پھر نماز پڑھو، پھر زکوٰۃ ادا کرو، میں خود تمہاری نماز اور زکوٰۃ کو قبول کروں گا۔ تو پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد اعمال۔ آخری میں اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت قائم کرو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین کرام فرماتے احادیث میں بھی آتا ہے کہ اگر بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا با جماعت امام کے پیچھے اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے جتنا اسے ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں وہ بندہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوئی اتفاق سے، اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو گیا، ہم سے کچھ چھوٹ گیا، دھیان نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کبھی ہماری نماز قبول نہیں ہوئی تو اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، اللہ اس کی نماز کے صدقے میں ہماری نماز کو بھی قبول فرما لے گا۔ یہ بھی جماعت کا ایک فائدہ ہے۔ اور امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں، آپ حضرات نے مسئلہ سنا بھی ہوگا کہ اگر کوئی واجب ہم غلطی سے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی واجب ہمارا چھوٹ جاتا ہے، ہمیں یاد نہیں رہا اتفاق سے وہ چھوٹ گیا، تو آپ نے کبھی نہیں کسی کو دیکھا ہوگا اور آپ نے کبھی خود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ سہو نہیں کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ امام جو ہے وہ آپ کو بچاتا ہے۔ یہ بات ہو رہا ہے کہ آپ امام کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے، باہر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہون مار کے امام صاحب کو بھی اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے کہ بھائی مسجد میں تو آپ آگے رہتے ہیں، کم سے کم باہر روڈ پر تو ہمیں اوورٹیک کرنے دیجیے، آپ پیچھے چلیے، آپ کا کام پیچھے چلنا ہے۔ اور مسجد ہے تو ہاں مسجد میں ہم اقتدی تو بحاظ الامام کہیں گے، لیکن باہر تو خبردار آپ کو پیچھے ہی چلنا ہے۔ ایک بات مطلب ضمن آ گئی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جماعت کی بات ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا سب سے اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی واجب بھول کر جان بوجھ کر اگر بندہ چھوڑے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، بھول کر اس کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، جیسے التحیات بھول گیا، ویسے تو حکم ہے کہ مکمل کر لے، لیکن اگر بھول گیا یا ایک لفظ بھی اس کا چھوٹ گیا، حکم یہ ہے کہ مکمل کر لے، لیکن اس نے مکمل نہیں کی اور امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آخر میں سلام پھیر دیا، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام اس کی نماز کو بچا لے گا اور امام کی اقتداء میں ہونے کی بنیاد پر اس بندے کی نماز ہو جائے گی، لیکن بھول کر جان بوجھ کر کرے گا تو سرے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ جماعت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نماز کو زکوٰۃ کے اوپر مقدم کیوں کیا، یعنی پہلے نماز کا ذکر کیا پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو یہ تو بالکل واضح ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، اس لیے کہ نماز اہم العبادات ہے۔ جب ساری عبادتیں اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تو وہ فرش کے اوپر عطا فرمائی، یعنی زمین پر عطا فرمائی، جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور دوسری جتنی بھی عبادتیں، جمعہ ہے، صدقہ فطر ہے، عیدین ہے، قربانی ہے، یہ ساری عبادتیں زمین کے اوپر عطا فرمائی، لیکن جب بات آئی نماز کی تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ عبادت زمین کے اوپر عطا نہیں فرمائی، بلکہ یہ عبادت عطا فرمانے کے لیے اپنے نبی کو معراج میں عرش معلیٰ پر بلا لیا۔ اس وجہ سے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے نماز کا ذکر پہلے فرمایا اور زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد فرمایا۔ اسی طرح
آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ میں فقیر کا فائدہ ہے، اپنا تو فائدہ ہے ہی، لیکن سب سے پہلے فقیر کا فائدہ یعنی دوسرے کا فائدہ ہے، اور نماز میں خود اپنا فائدہ ہے، دوسرے کا کم فائدہ ہے، اور جو چیز اپنے لیے مفید ہو اللہ نے اسے پہلے ذکر فرمایا، کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ میں اپنا تو فائدہ ہے لیکن پہلے دوسرے کا فائدہ ہے، تو جس میں اپنا فائدہ ہو اللہ نے اسے پہلے ذکر فرمایا، اس لیے کہ عمل کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اگر انسان کو شروعات کرنی ہے عمل کی تو پہلے خود دیکھے، اپنے گھر والوں کو دیکھے، دوست و احباب کو دیکھے، پھر دوسروں کو عمل کی دعوت دے، تو عمل کی شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نماز کا ذکر پہلے فرمایا، کیونکہ نماز کا تعلق انسان کے بدن سے، زکوٰۃ کا تعلق فقیر سے ہے یعنی دوسرے بندے سے ہے۔ تیسری بات کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف انسان ادا کرتا ہے اور مالک نصاب ادا کرتا ہے، جبکہ نماز جو ہے وہ انسان بھی ادا کرتا ہے، جنات بھی ادا کرتا ہے، فرشتے بھی ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ جو ہے وہ زندگی میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بندہ نماز سے سچی محبت کرنے والا ہے تو وہ اپنی قبر کے اندر بھی نماز ادا کرے گا۔ بہت سارے اولیاء کرام کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، بلکہ انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ معراج میں جب ہمارے آقا گئے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پر نماز کا ذکر پہلے ہے اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ یعنی دوسروں کو ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حالانکہ تم قرآن مقدس پڑھتے ہو، توریت پڑھتے ہو، یہودیوں سے یہ خطاب ہے، تم توریت پڑھتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ عمل کی شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے، دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، خود برائی کے اندر ملوث رہتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے؟ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی شان نزول میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ اپنے رشتہ دار مسلمان جو تھے، اپنے رشتہ دار مسلمان جو تھے، یعنی یہودیوں کے جو مسلمان رشتہ دار تھے یا جو رشتہ دار مسلمان تھے، بات ایک ہی ہے، ان لوگوں سے یہ کہتے تھے جب وہ لوگ یعنی مسلمان رشتہ دار یہودی عالموں سے یہ پوچھتے کہ دین اسلام کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، تو یہ یہودی عالم، یہودی علماء اپنے رشتہ دار مسلمانوں سے یہ کہتے کہ دین اسلام برحق ہے، تمہارے نبی برحق ہے، قرآن سچی کتاب ہے، قرآن صداقت والی کتاب ہے، یہ ساری چیزوں کا حکم دیتے، لیکن وہ لوگ خود مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دوسروں کو تو ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور خود ایمان نہیں لاتے۔ یہ ایک شان نزول۔ اور دوسری شان نزول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہی یہودی علماء، یہودی عالم جب دوسرے یعنی کفار و مشرکین جو مکہ میں بسنے والے تھے، مدینے میں بسنے والے تھے، وہ ان یہودی عالموں سے پوچھتے کہ آخری نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو یہودی علماء ان کی شان بیان کرتے، تعریف کرتے کہ ہاں ان پر ایمان لاؤ، آخری نبی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن خود ایمان نہیں لاتے بلکہ کافر ہوتے تھے، کفر کرتے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ اوروں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو، ایمان کا حکم دیتے ہو، اسلام قبول کرنے کا حکم دیتے ہو، لیکن خود جب اپنی باری آتی ہے تو اسلام قبول نہیں کرتے۔ ایک بات یہاں پر مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ یہاں پر اگرچہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی مگر یہ آیت سارے لوگوں کے لیے ہے، امت کے وہ خطیب، وہ بیان کرنے والے، وہ تقریر کرنے والے جو دہاڑ دہاڑ کر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، مگر خود دیکھا رات میں دیر تک جلسہ چلایا اور صبح میں دیکھا تو وہ مقرر صاحب ہی نماز فجر میں غائب، وہ خود ہی بستر میں مزے کی نیند لے کر کے سو رہے، رات بھر لوگوں کو نماز کے تعلق سے بتایا، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر فجر ہوئی تو سب سے پہلے وہی جو مقرر صاحب تھے، خطیب صاحب تھے، بیان کرنے والے تھے، وعظ کرنے والے تھے، وہی آرام سے بستر پہ چادر اوڑھ کر کے اے سی چالو کر کے سو رہے۔ تو یہ سارے خطیب بھی اس میں مراد ہیں،
کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے. الا ماشاءاللہ میں سارے خطیب حضرات کی بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ بہت سارے متقی پرہیزگار بھی ہیں اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں فرمایا گا، مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ جو ہے اس کی اتڑیاں ایک چکی کی طرح، یعنی ایک آگ ہوگی، اس آگ کے اندر چکی کی طرح، آگ انسان کے پیٹ کے اندر بڑیاں چھوٹیاں اتڑیاں رہتی ہیں، وہ نکل کر کے ایک چکی ہوگی اور اس چکی کے اندر اس کی اتڑیاں گھومے گی. ابھی بندہ ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک گنے کا رس نکالنے کے لیے آج کل ایک طریقہ چلا ہے، پرانا ہی طریقہ ہے کہ گائے وغیرہ کو ایک لکڑے کا مشین ہوتا ہے، اس میں باندھ دیا جاتا ہے، گائے کو گھمایا جاتا ہے اور بیچ میں گنا یعنی شوگر کین جسے کہا جاتا ہے اسے رکھ کر کے اس کا رس نکالا جاتا ہے. بلا شبہ بلا تشبیہ تمثیل حدیث پاک میں فرمایا گا کہ جس طرح گدھا چکی چلاتا ہے، بالکل امت کے بے عمل خطیب لوگ ان کی اتڑیوں کو نکال کر کے چکی کے اندر لگا دیا جائے گا اور وہ چکی چلائی جائے گی. اب جس طرح گدھا گردش کرتا ہے، اسی طرح امت کے بے عمل خطیب، بے عمل لوگ جو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے خود عمل نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اسی طرح گردش کریں گے. یہ اتنا سخت عذاب اللہ کا ہے. دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اچھی بات بتائی تھی وہ لوگ جنت میں چلے جائیں اور جو بات بتانے والا تھا وہ بیچارہ جہنم میں ہوگا. اب یہ جس کو اچھی بات بتائی تھی وہ جنت میں ہوں گے، جنت میں سے دیکھیں گے کہ وہ بندہ جہنم میں ہے جس نے ہمیں دین سکھایا تھا. اب یہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، استاد صاحب جہنم میں اور شاگرد صاحب جنت میں. مفسرین کرام نے جو الفاظ استعمال فرمائے میں ان الفاظ کو دوہرا رہا ہوں کہ کیا بات ہے، آپ تو ہمیں اچھی باتیں سکھاتے تھے اور آپ کی اچھی باتیں سکھانے کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں دین کی دعوت دی، دین کی توفیق عطا فرمائی، عمل کی توفیق عطا فرمائی اور ہم جنت کے اندر داخل ہو گئے. اب وہ جو استاد صاحب تھے وہ کہیں گے کہ بات دراصل یہ تھی کہ میرے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، تمہارے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا. اس بنیاد پر میرے حساب سے آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میرے پاس علم تو تھا مگر میں عمل کے اعتبار سے کورا تھا. آپ کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل کے اعتبار سے آپ مکمل تھے، بھرپور تھے، عمل کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ اس جگہ پر ہیں، میں اس جگہ پر ہوں. تو انسان اگر کسی کو نصیحت کر رہا ہے تو خود بھی عمل کرے. اور یاد رکھیں جب انسان نصیحت کرتا ہے اور نصیحت کرنے سے پہلے اگر خود عمل کرتا ہے تو اس کی نصیحت جو ہے وہ کارگر ہوتی ہے. مطلب لوگ عمل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو یہ نصیحت کر رہے، خود بھی عمل کر رہے ہیں. اگر بندہ صرف نصیحت کرتا رہے، خود عمل نہ کرے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہو، تو پھر اس کی نصیحت کا کوئی اثر، کوئی بھی فائدہ، کوئی بھی نفع نہیں ہوتا. تو انسان اگر دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، اگر اس کو علم ہے تو پہلے اپنی ذات سے شروعات کرے، پھر دوسروں کو نصیحت کرے تاکہ وہ بندہ عذاب الہی کا مستحق نہ ہو. 2 ہی آیتوں میں 17-18 منٹ ہو گئے، اسی پر ہم اپنی تفسیر کو ختم کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں نے اس تفسیر کے درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما. مولا ہمارے جو دشمن ہندوستان کے اندر، مولا انہیں تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما، ان پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرما. اے مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں کے ہر سال پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.